اور یہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں کنورٹ ہوا. یہ ایک ایسا ارتقا تھا جس کے لیے پورا معاشرہ پورا ملک تیار تھا. انہی اداروں نے جنہوں نے اخبارات چلائے تھے انہی کے ٹی وی چینلز بنے. اور مجھے آج کہنے دیجئے کہ ابھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹی وی چینلز کے کاروبار میں نہیں آیا تھا، مگر جب ان اخبارات کے اداروں نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا تو ایک خلا پیدا ہوا جس کے تحت ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے اس ملک کے اندر اخبارات اور میڈیا ہاؤسز کا رخ کیا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی اس چیز میں، اور ہم تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے، جس کے اندر مختلف منسٹریز ہیں، جس میں منسٹری آف آئی ٹی کا رول ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا رول ہے، اور اس کو منسٹری آف انفارمیشن سے اس لیے الگ رکھا گیا تھا کیونکہ منسٹری آف انفارمیشن کا کام صحافت کو فروغ دینا ہے، ریگولیٹری لاز بنا کے اس کو نافذ کرنا نہیں. تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ تمام قوانین منسٹری آف انفارمیشن کے تحت ہونے چاہیے یا منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ہونے چاہیے، کس کو یہ قانون لاگو کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا روم ہے ڈائسینٹ کا، اختلاف رائے کا اس ملک کے اندر، کیونکہ میں بطور ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے، ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، ہم نے عملی سیاست بھی دیکھی، میں لائر بن کے بھی دیکھا، بیوروکریٹ بن کے بھی دیکھا، میں تمام ان مراحل سے گزرا جو کسی بھی سیاستدان کے لیے اس ملک کے اندر ضروری ہوتے ہیں. اور میں چاہتا تو میں شاید ڈائریکٹ الیکشن بھی لڑ سکتا تھا، مگر میں نے 2 سال سڑکوں پہ رہنے کے بعد، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنے کے بعد، میں نے بطور ڈپٹی سیکرٹری سی ایم سیکریٹریٹ ملازمت اس لیے اختیار کی کہ کل کو جب میں سیاست کے عملی میدان میں آؤں تو مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیراشوٹر ہے، یہ اپنے خاندانی نسب کی وجہ سے یا اپنی ایک خاندان کی لیگیسی کی وجہ سے سیدھا آ کے الیکشن لڑ کے ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا ہے. تو ایک ڈپٹی سیکرٹری سے لے کے میں نے 10 سال بیوروکریسی میں جو سرو کیا، اس سے بھی مجھے بڑی مدد ملی ان سسٹمز کو سمجھنے میں اور اس سسٹم کا حصہ بننے میں. میری صرف ایک گزارش ہے، میں بطور سیاستدان اپنے آپ پہ بھی تنقید برداشت کرتا ہوں. میں چاہوں گا کہ میری پولیٹیکل پارٹی پہ بھی تنقید برائے اصلاح کی جائے کہ دیکھیے کچھ ریڈ لائنز اس ملک کے اندر ہیں، اور یہ بہت تنقید کی جاتی تھی کہ جی اب پتہ نہیں اب نیا گانا ریلیز کر دیا جائے گا، کوئی نیا ترانہ آ جائے گا، مگر مئی کے اندر دشمن کے ایسے چھکے چھڑائے ہیں کہ وہ ابھی تک حواس باختہ ہو کے پھر اس کا ابھی تک ہوش نہیں اس کا سنبھل رہا کہ اس کے ساتھ بنی کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ڈیسنٹ کا بہت روم موجود ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں اتنی برداشت کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب ہے. 90 کی دہائی ہم نے سب نے دیکھی ہے کہ سیاسی عدم برداشت زیادہ تھا، مگر ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب جلا وطنی کے دور میں ایک میثاق جمہوریت بھی سائن کیا گیا اور واپس آ کر تلخیوں کو بلایا گیا. مگر وہ جو تیسری قوت تیار ہوئی، اسی تیسری قوت نے آج جتنے معاشرے کے اندر مسائل ہیں، تقسیم ہے، نفرت ہے، شدت پسندی ہے، اس کو فروغ دیا. ہم تب بھی ان کو کہتے تھے کہ بات چیت ہی واحد حل ہے، بیٹھ جائیں آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. اور اس میں صرف یہ باتیں نہیں کہ عملی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں 2013 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب، بلکہ 13 کے دوران میں آپ کو بتاؤں جب ادھر ایک غالب مارکیٹ میں ایک واقعہ ہوا اور بانی چیئرمین پی ٹی ایم لفٹر سے گرے، ہم 180H ماڈل ٹاؤن موجود تھے، تو میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پرویز رشید صاحب اور چند اور پارٹی کے سینئر لوگ وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کیمپین معطل کریں گے، ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ مخالف زمین پہ گرا ہو اور ہم اپنی کیمپین جلسے جلوس کر رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم شوکت خانم جائیں گے، تیمارداری کریں گے. گئے، تیمارداری بھی کی. الیکشن جیتنے کے بعد بھی سب سے پہلا دورہ بنی گالا کا کیا اور کہا کہ جی الیکشن آپ ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، اس ملک کی خاطر اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. تو چلیں اس ملک کی خاطر تلخیاں بلا کر ہم متحد ہو کر اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کو بات سمجھ نہ آئی. اس کے بعد بھی بدترین ابتلا کے دور میں میاں شہباز شریف صاحب، پوری لائن جو تھی فرنٹ لائن اسمبلی کی وہ جیلوں میں تھی، تب بھی کھڑے ہو کے کہا کہ بھائی میثاق معیشت کر لیں. اگر تبھی کر لیتے تو شاید حالات مزید بہتر اور بروقت بہتر ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی بات سمجھ نہ آئی. انہوں نے کہا یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو جیلوں میں پڑے ہیں، یہ شاید ہماری منت کر رہے ہیں. میں یہ ضرور دعویٰ رکھتا ہوں کہ ہم نے حتی الوسع کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے ہر مرحلے پہ، وہ اقتدار کا عروج تھا یا وہ اپوزیشن کی پستی تھی، ہم نے ہر دور میں کوشش کی کہ بات چیت کے ذریعے ملک کے اندر پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا جائے. مگر ہم جن سے بات کر رہے تھے ان کو شاید وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. اور میں نے وہ جو شعر مینار پاکستان میں پڑھا تھا، میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں،
ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਵਾਗ ਵੈਰੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ دیਵਾਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਰ ਵਧਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ, तू नट नट जान बचानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। अल्लाह से डर के तब कहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले 8-9 महीनों के अंदर ये बिल्कुल हर चीज जो है वो पलट जाएगी। ये जो इस मुल्क की सालमियत पर, इस मुल्क की बका पर सवालात उठाने वाले लोग हैं, मैं नहीं कहता कि किसको जकड़ा हुआ है किसको खोला हुआ है। अभी तो मैं समझता हूं कि सब खुले हैं, किसी के पास हथियार बड़ा है किसी के पास छोटा है। यकीनन एक सैनिटी प्रिवेल करने की जरूरत है, सेन वॉइसेस की इस मुल्क के अंदर जरूरत है। और मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूं जो राइटर्स का, कॉलमनिस्ट का और क्रिएटर्स का एक प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा शऊर पर भी काम करना है। आजकल ये टिकटॉक कल्चर है मुल्क के अंदर, कि सियासत भी टिकटॉक की है। मैं देखता हूं अक्सर कि ऊट पटांग हरकतें करके लाइक्स बढ़ते हैं, ऊट पटांग हरकतें करके, शोबदाबाजी करके सियासत आगे बढ़ती है। किसी को बताए ना हमने 10 लाख लैपटॉप बांटे, किसी को सरोकार नहीं। मगर बात यह है कि ये किस तरह की सियासत है कि जिसमें आप उस्मा बुखारी में तनकीद करते हैं और उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, उस पर आप गलीज जुमले भी कसते हैं, मगर जिस तालिबान के पास हथियार है उसके सामने आपकी उफ नहीं निकलती। उसको आप कहते हैं कि जी ये तो हमदर्द हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये इससे ज्यादा बुज़दिलाना फेल नहीं हो सकता कि आपको बारहा कहा जाए कि आप टीटीपी को कंडेम करें। मैं इस प्लेटफॉर्म से, जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगा, मरते दम तक ये कहूंगा कि टीटीपी का खात्मा करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। तो भाई अगर हिम्मत है तो दहशतगर्दों को ललकारो ना पोडियम के ऊपर से। और क्या वजह है कि बलोर खानदान ने लाशें उठाई हैं, वो 3-3 लाशें एक ही खानदान के अंदर हैं। मैं भी समर हारून को देखता हूं जिसने ससुर खो दिया, खावंद खो दिया। जेयूआई पे रोज हमले होते हैं, अमीर मकाम पे रोज हमले होते हैं। क्या वजह है? अल्लाह ताला इनको भी महफूज रखे। सिर्फ एक सियासी जमात है केपीके के अंदर जिस पे हमले नहीं होते, क्योंकि वो दहशतगर्दों की खैर ख्वाह है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, क्योंकि ये कंडेम नहीं करते, बाकी तो चले दूर की बातें हैं। तो इस मुल्क में कंसेंसस पैदा करने के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स को फरोग देना होगा, क्रिएटिव कंटेंट की तरफ जाना होगा, शऊर की तरफ जाना होगा। मुआशरे में बड़े मसाइल हैं, कोई बात नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब ने अभी चंद ही दिनों पहले जो मियां नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड शुरू किया 2016 में, उसका दोबारा इजरा किया है और उसको दोबारा बढ़ाया है गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, आजाद कश्मीर में। कोई बात नहीं करेगा, मगर हां जो शोबदाबाजी की सियासत है उसको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। बिल्कुल ये डंके की चोट पे कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं निप दी ईवल इन द बड। ये जो शरपसंदी है इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलें जो मुल्क से भाग गए सो भाग गए, उनको वापस लाने की भी कोशिश हो रही है, मगर जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं उसको भी किसी तरीके कार के तहत बंद करना है। जिन लोगों ने हदें क्रॉस की हैं, कम से कम मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द नुकेल भी डाली जाएगी और इन लोगों को जो शरपसंदी फैला रहे हैं, मुल्क में तकसीम को फरोग दे रहे हैं, मुल्क के एजेंडे के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको कानून के सामने जवाबदेह भी होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप माइक को और कैमरे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। और एक और बात मैं करना चाहता हूं, ये जो लाखों डॉलर आ रहे हैं, एक तनख्वाहदार आदमी जिसकी 35,000 रुपए तनख्वाह है, वो तो टैक्स अदा करता है, मैं भी टैक्स अदा करता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करता है, कारोबारी भी करता है, ताजिर भी करता है, तनख्वाहदार भी करता है। तो ये कहां लिखा है कि जिसके बैंक अकाउंट में $1.5 लाख यूट्यूब भेज रहा है उसको टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो जो टैक्स का पैसा इवेड हो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली तनख्वाहदार तबका जो है उसका बोझ उठा रहा है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिर्फ ये तो नहीं है कि कोई बात की तो उसको पीका के तहत पकड़ के बंद कर दिया। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो ये भी कहता है कि मुल्क के अंदर मुल्क के नाम पे पैसा कमाने वाले मुल्क के नाम पे टैक्स भी दें। टैक्स कोई की बात कोई नहीं करता। मैं क्योंकि मौलाना जफर अली खान के शहर से ताल्लुक रखता हूं, एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं, कलम के जरिए क्रिएटिविटी की, इत्तेहाद व तंजीम की। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि मुझे जफर अली खान जैसे 4-5 और साथी मिल जाते तो एक और इनकलाब बर्पा हो जाता इस दुनिया के अंदर। तो आज उनके नाम से मंसूब एक जगह पर हम मौजूद हैं जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। एक मिनिस्टर का कैंप ऑफिस तैयार हो रहा था रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर,
کہ جب میں لاہور آؤں تو وہاں پہ اپنا دفتر لگایا کروں, تو وہ میں دفتر آج PFUC کے نام کرتا ہوں. اور بالکل نیا دفتر تیار ہے, اور میں چاہوں گا کہ سہیل بڑائچ صاحب اس کی انوگریشن کریں. اس فورم کو مزید پروموٹ کیا جائے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ آپ اس دفتر میں سیٹل ہو جائیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ یہ ساری بات چیت کی جائے, کیونکہ اس ملک میں کریٹیوٹی کو فروغ دینا. دیکھیے, میں جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. جس طرح میں نے بھی کہا, عرفان صدیقی صاحب چلے گئے, خواجہ فاروق سعید صاحب چلے گئے, ایسے بے شمار ساتھی ہیں جو اب دنیا میں نہیں رہے, احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے لوگ. تو ہمیں اب جو لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی قدر کرنی ہے, اور اپنے قلم کے ذریعے کریٹیوٹی کو اور اویئرنیس کو بڑھانا ہے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ CM KP کے پڑھ رہے تھے, جی میرے ہاتھ میں قلم ہے. بھائی کون سا قلم ہے آپ کے ہاتھ میں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک, ہم نے کوئی ایک تحریر آپ کی نہیں دیکھی. شرم آنی چاہیے بھیا, آپ کو کون سا قلم ہے, کون سی آپ کی ادبی تاریخ ہے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کوئی ریسرچ ورک کی, ایک پیپر ہی پبلش کیا ہو. مگر یہ جو میں شعبدہ بازی کہتا ہوں نا کہ ایک آدھا شعر پڑھ دیا, میں عشق فلاں میں مارا جاؤں گا, میرے ہاتھ میں قلم ہے. قلم عرفان صدیقی کے ہاتھ میں اچھا لگا تھا جب اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی عدالت کے اندر, کیونکہ اس قلم سے اس نے شعور پھیلایا تھا, اس نے مذمت کی تھی, اس نے غلط کام کو غلط کہا تھا, صحیح کام کو صحیح کہا تھا. اس لیے آج ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی اس پوڈیم سے ہم ان کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے قلم کے ذریعے, اپنی تحریروں کے ذریعے ہمارے درمیان زندہ ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں, آپ سارے لوگ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے موجود ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ اسی یونین سے ایک ڈیجیٹل یونین بھی نکلے. اس کا بھی وقت آ گیا, کیونکہ ابھی ملک کے اندر پچھلے دنوں مجھے بڑا دکھ ہوا. دیکھیے, اخبارات کے لیے ITNE موجود ہے, PID موجود ہے, 100 طرح کے ادارے ہیں جہاں آپ جا کے اپلائی کر دیتے ہیں. الیکٹرانک کے لیے پیبرا موجود ہے, ہائی کورٹس موجود ہیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل جرنلسٹ کا کوئی پروٹیکشن کا میکینزم فی الحال موجود نہیں, جس کا فقدان ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میرے سے پہلے ایک حکومت میں ایک وزیر موصوف تھے, وہ پہلی میٹنگ میں گئے CPNE کے پاس, انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں, آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ میڈیا, یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی دور میں الیکٹرانک ٹی وی چینلز کے ریٹس کم کیے گئے, سرکاری ریٹس جس کا 3.5 لاکھ تھا 1.5 لاکھ کر دیا گیا. اخبارات کی ریٹس کم کیے گئے, نیا ویج بورڈ نہیں کیا گیا. اسی دور میں یہ ساری خرافات کو جو ہے وہ فروغ دیا گیا. ہم نے آتے ہی PBA, APNS, CPNE کو کہا کہ ہم آپ کے آج کے بعد نمائندے ہیں, آپ کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے, صحافیوں کی لڑائی ہر جگہ لڑیں گے. میرے ہوتے ہوئے کوئی میڈیا کا ادارہ فائنینشلی طور پہ مشکل کا شکار نہیں. آپ کو مالکان جو مرضی کہتے رہیں, میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں, میں نے پہلے ایک ہفتے کے اندر 1.5 ارب کی پچھلی پینڈنگز کی. آتے یہ پہلا ہفتہ تھا میرا وزارت کا, مگر ہم نے ایک بات ان سب کو کہی ہے, وہ APNS ہو یا PBA ہو, کہ خدارا جب آپ کو پیمنٹ آتی ہے اس کو مشروط رکھیں اپنے جرنلسٹ, اپنے رپورٹر, اپنے ورکر کی تنخواہ کے. تو میں لاسٹ ٹائم میں نے یہ اپنے ایک لیڈر کے لیے شیئر پڑھا تھا, اور یہ میں شیئر آج سہیل بڑائچ صاحب کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا. کب یاروں کو تسلیم نہیں, کب کوئی عدو انکاری ہے, اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاں واری ہے. جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے, وہ رسم ابھی تک باقی ہے, وہ ریت ابھی تک جاری ہے. اور پھر ہے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے, دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. اور کس زوم میں تھے دشمن اپنے, شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی, اور جان تو سب کو پیاری ہے. پاکستان زندہ باد.